پری ڈائبٹیز کچھ لوگوں میں ہوتی ہے, ابھی وہ پوری طرح ڈائبیٹک نہیں ہوئے ہوتے, ان کی ایک رینج ہوتی ہے, بلڈ شوگر کی ایک رینج ہے, فاسٹنگ رینج ہے, ایک جو ہے بلڈ شوگر رینڈم کی رینج ہے, ایک HbA1c کی رینج ہے, گزشتہ 3 ماہ کا بتاتا ہے کہ بھئی اتنی آپ کی شوگر رہی ہے, یہ اتنی ہے تو نارمل ہے, ان کو ڈائبٹیز نہیں ہے, اتنے سے لے کے اتنے تک ہے تو ہوئی نہیں ہے ابھی ڈائبٹیز, مگر ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہیں, اور ایک یہ لو جی پکا ڈائبٹیز. اور کیا یہ جیسے کچھ فیملیز زیادہ پرون ہوتی ہیں ڈائبیٹک ہونے کی, کیا الکوہولکس بھی ایسے پرون ہوتے ہیں؟ اچھا دیکھیں, جو پری ڈائبٹیز ہے وہ بھی ڈائبٹیز ہوتی ہے, یعنی میرے اپنے خیال کے مطابق, چونکہ میں وابستہ ہوں اس سبجیکٹ سے کوئی 45 سال سے, ڈائبٹیز کے سبجیکٹ سے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ڈائبٹیز کا تشخیص کرنے کا نظام ہے یہ درست نہیں ہے. یعنی جب بلڈ شوگر بڑھتی ہے تو تب ہمیں ڈائبٹیز نہیں ہوتی, ڈائبٹیز بہت پہلے ہوتی ہے, بلڈ شوگر اس کے بعد کئی سال بعد بڑھتی ہے. تو آپ یوں سمجھیں کہ جب وہ پردے کے پیچھے ہوتی ہے وہ تب بھی ڈائبٹیز ہوتی ہے, اور جسے ہم پری ڈائبٹیز کہتے ہیں وہ بھی ایکچولی ڈائبٹیز ہوتی ہے, لیکن یہ انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ٹرمینالوجی بنائی ہوئی ہے. ورنہ اگر آپ مجھے بتائیں کہ کیا ہمیں فلڈ کا اندازہ اس وقت ہونا چاہیے جب ہمارے گھر میں پانی داخل ہو رہا ہو, یا ہمارے گاؤں میں پانی داخل ہو رہا ہو, یا فلڈ کا اندازہ تب ہونا چاہیے جب دریا کے کناروں سے پانی باہر نکل رہا ہو, یا فلڈ کا اندازہ ہونا چاہیے جب پہاڑوں پہ برف پگھل کے یا بارشوں سے پانی دریاؤں میں آ رہا ہو. تو جتنا جلدی ہمیں سیلاب کا اندازہ ہو اتنا ہی اچھی ہم مینجمنٹ کر سکتے ہیں. سو عموماً یہ جو پری ڈائبٹیز کا لفظ بولا جاتا ہے جس سے کہ لوگ تسلی پکڑ لیتے ہیں اور کچھ عملی قدم نہیں اٹھاتے. میرے خاندان میں ڈائبٹیز بہت ہے, میری والدہ اور 4 خالہ کو ڈائبٹیز تھی, میرے 4 ماموں ڈائبٹیز میں مبتلا تھے, میرے بڑے بھائی کو ڈائبٹیز تھی, اور یہ کوئی 1983 کی بات ہے کہ میرے بڑے بھائی نے مجھے بتایا کہ ان کو ڈائبٹیز ہو گئی ہے. تو میں تب سے ہی وہ سارے پرہیز کرتا ہوں, حالانکہ مجھے سارے انڈیکیٹر تب سے لے کے اب تک بالکل نارمل ہے, HbA1c 5.5 ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جینز اتنی سٹرونگ ہے کہ مجھے وہی لائف سٹائل جو ہے مدد دے سکتا ہے جو ڈائبٹیز کے لوگوں کا لائف سٹائل ہے. اور یہ کوئی دن آئے گا کہ جب ڈائبٹیز کی تشخیص اس بنیاد پہ نہیں ہوگی کہ بلڈ شوگر کتنی ہے یا HbA1c کتنی ہے, کوئی ایسا انڈیکیٹر ہونا چاہیے جو کہ مستقبل میں ضرور آئے گا, لیبارٹری انڈیکیٹر, کہ جس میں کوئی 10-15 سال پہلے پتہ چل جائے کہ ڈائبٹیز موجود ہے. کیونکہ جیسے کہ ڈائبٹیز جو ہے وہ ایک میٹابولک ڈس آرڈر ہے, اس کا تعلق اس بات سے جوڑ دینا کہ بلڈ شوگر کتنی ہے شاید درست نہ ہو. دوسری طرف مائکرو الکوہلزم بھی ایک چیز ہوتی ہے, جیسے الکوہلزم ہے تو وہ پری ڈائبٹیز کے وزن پہ ایک مائکرو الکوہلزم کہا جاتا ہے. اور مائکرو الکوہلزم کا مطلب یہ ہے کہ جو ٹاکسنز بن رہی ہیں وہ ابھی تھوڑی مقدار میں بن رہی ہیں, اور دیکھنے میں وہ بندہ صحیح طرح فنکشنل نظر آتا ہے, لیکن بعض اوقات ایسے لوگ جن کو مائکرو الکوہلزم ہوتی ہے اور ان کی انٹاکسیکیشن انتہائی معمولی درجے کی ہوتی ہے, لیکن ان کے جو پیشہ ورانہ فرائض ہیں ان کی نوعیت بڑی حساس ہوتی ہے. جیسے کہ اگر کوئی نیورو سرجن ہے اور اس کو مائکرو الکوہلزم ہے, یا کوئی ایئر فورس پائلٹ ہے اور اس کو مائکرو الکوہلزم ہے, یا وزارت خارجہ میں کوئی ہائی لیول نیگوشیٹر ہے اور اس کو مائکرو الکوہلزم ہے, تو جو ڈیمیج ہے وہ بہت بڑا ہو سکتا ہے. سر آپ نے صدر پاکستان کا بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر ان کو ہے تو بھی پرابلم ہو سکتی ہے. پاکستان میں کتنے ہی صدر پاکستان رہے ہیں جن کو الکوہلزم کا معاملہ تھا, اور اس سے بہت خرابی بسیار پیدا ہوئی. بہت سے وزرائے اعظم ایسے رہے پاکستان میں کہ جن کو الکوہلزم کا سامنا تھا, بلکہ میجر الکوہلزم کا سامنا تھا مائکرو الکوہلزم کی بجائے. لیکن سم ہاؤ اس دنیا میں ایڈکشن اور الکوہلزم کے لوگ بھی فنکشن کرتے رہتے ہیں تھینکس ٹو ادر پیپل, کیونکہ ان کی نیا ڈوبنے نہیں دیتے لوگ, وہ اس کو کسی نہ کسی طریقے سے چلائے رکھتے ہیں.
پچھلے دنوں میں نے وہ فلم سنجو دیکھی تو مجھے خیال آیا کہ وہ پچھلے 40 سال سے میں ان کو دیکھ رہا تھا جب ان کی پہلی فلم آئی تھی سنجے دت، راکی، سنجے دت کی. تو تبھی وہ ہیروئن ایڈکٹ تھے اور بڑے مسائل میں تھے، اور ان کے والد نے اپنی زندگی کے آخری 15 سال خود اپنے لیے کچھ نہیں کیا، جو کچھ کیا اپنے بیٹے کے لیے کیا. پھر ان کے دوستوں نے ان کو بچائے رکھا، پھر کسی نہ کسی طریقے سے وہ مصیبت میں پھنستے رہے اور دوسرے لوگ ان کو مصیبت سے نکالتے رہے. ایک دوست ان کا جو ہے جس نے اپنی زندگی ان کے لیے وقف کیے رکھی. پھر ایک دوست اب ہے ان کا جس نے ٹیک اوور کر لیا ہے، چارج لے لیا ہے، کیونکہ والد اب دنیا میں نہیں رہے. وہ دوست امریکہ سیٹل ہوا ہے جو مدد کیا کرتا تھا. تو انڈیا میں ایک دوست ہے ان کا جو کسی نہ کسی طریقے سے یہ بیڑا اٹھائے ہوئے ہے کہ وہ اپنے آپ کا بیڑا غرق کرتے رہیں سنجے دت، اور وہ دوست ان کی جو ہے کشتی کو ڈوبنا نہ دے اور سہارا دے کے کسی نہ سر کسی یہ طریقے کلیئر سے. کٹ کیس آف کو ڈیپینڈنسی ہے. ہاں، کو ڈیپینڈنسی ہے. اور جیسے میں ان کی بات کر رہا ہوں دوست کی کہ جن کی وہ فلم تھی سرکٹ، منا بھائی MBBS. سرکٹ تھا نا اس میں سر، وہ ایک دوست جو تھا. نہیں، وہ تو فلم کے اندر دوست تھا نا. اس فلم کا پروڈیوسر ڈائریکٹر کی بات کر رہا ہوں کہ اس نے وہ جو فلم بنائی تھی. جی ہاں، راج کمار. تو وہ انہوں نے منا بھائی MBBS جب بنائی تو بہت اس سے تقویت ملی، ورنہ وہ فلم کی دنیا سے باہر ہو رہے تھے. اور اس کے بعد یہ وہی ہدایت کار ہیں جنہوں نے ایک شاندار فلم بنائی پی کے، جو کہ میتھالوجیز کو بہت اچھی طرح بریک کرتی ہیں. اور وہی ہیں جنہوں نے یہ فلم سنجو بنائی کہ کسی طرح ان کا امیج جو ہے مثبت بنانے کے لیے. تو سم ہاؤ وہ کہتے ہیں نا اللہ تو سب کا ہے، تو اللہ نشیوں کا بھی ہے. آج پھر بھی کرایا تو میرا نہیں تو ان بچوں کا ہی خیال کر لو. بند کرو تم اپنی بکواس. لیکن تم اپنی گھٹیا کو تو سے باز مت آنا. تم ہو ہی گھٹیا انسان. تم ہوتی کون ہو مجھے روکنے والی؟ تمہارے باپ کے مال کی پیتا ہوں کیا؟ شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے.